گھر کے افراد کی جانب سے الگ الگ قربانی کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے دور میں قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے بھی۔ جی فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، اس قربانی سے خود بھی کھاتے تھے، عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک سے زیادہ قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی لگتا ہے کہ جب اللہ نے فراوانی دی تو یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ثم تباہ الناس، پھر لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر و غرور کے اظہار کے لیے زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دی۔ جی فصارت کما ترا، تو پوچھنے والے سے کہتے ہیں آپ دیکھ لو جو حال تم دیکھ رہے ہو نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ جی اور حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سنت نبوی کا پتہ ہے، علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کی ہے، لیکن اب فیملی کا اصرار بھی بڑھتا ہے اور ہمسائے بھی ہمیں بخل کا طعنہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ایک سے زائد قربانیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت واقعہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ عید کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سارے بکرے دیے۔ جی اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عقبہ بن عامر کو بکرے دیے۔ اگر ایک ہی فیملی کی طرف سے 2 4 10 20 قربانیاں کرنے کا رواج ہوتا یا اللہ کے نبی کی سنت ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت عقبہ کو کہتے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملو اور یہ قربانیاں ساری میری طرف سے کرو۔ گوشت ہی بانٹ رہا ہے نا، اگر مقصد صرف گوشت بانٹنا ہوتا تو آپ وہ جتنے 20 25 40 50 بکرے تھے وہ اپنی طرف سے کرتے اور پھر کہتے کہ چلو گوشت بانٹ دو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنی طرف سے ایک بکرا ہی کیا ہے۔ جی اور وہ بکرے جو تھے وہ حضرت عقبہ کو بھی کہا کہ ان کو مستحق اور غریب صحابہ میں بانٹ دو، سب اپنی اپنی قربانی کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے کیا ثابت ہوا کہ ایک ہی فیملی کا ایک سے زائد قربانیاں کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو زیادہ کرتے ہیں کرنی اگرچہ جائز ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ وہی قربانیاں کسی مستحق کو ویسے پوری کی پوری دے دیں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے، اب سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ آپ اگر دیکھتے ہیں حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے جن میں سے 60 سمتھنگ وہ ہاتھ سے کیے اور باقی صحابہ کرام نے کیے، تو پھر یہ ایک سوال بھی آ جائے گا اس میں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی وہ حج کے موقع پہ ایسا کیا تھا۔ شیخ نے جو فرمایا ہے وہ عام دنوں کی قربانی کے متعلق ہے، اور جس طرح شیخ نے فرمایا کہ انہوں نے غرباء میں بانٹی اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ امام بخاری باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے کہ اگر آپ زائد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں یہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ نے گفٹ دیا اسے، اس کی قربانی کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، اور دوسرا اس کے گھر والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، ان غرباء کے بچوں کے دل میں بھی کانفیڈنس آئے گا کہ لو جی ہم نے بھی قربانی کی ہے، اور وہ حسرت سے دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، بجائے اس بات کے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں چند بوٹیاں بھیجیں، ہمیں جو 10 20 30 بکرے یا 10 20 30 گائے ہم نے اپنے گھر میں باندھی ہوئی ہیں، یہ اپنے غریب رشتہ داروں میں ایک جانور ان کے گھر بھیج دیں، وہ اپنے گھر قربانی کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔